انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے ہوئے عجائبات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان عجائبات اور عمارات میں کئی ایسے شاہکار بھی ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی عشرے یعنی 10 سال سے بھی زیادہ سال لگا دیے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم و شان سٹرکچر کی تعمیر میں سال یا عشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا ہے۔ دوستو، اس شاہکار عجوبے کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو قدیم زمانے میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 221 BC سے لے کر 206 BC تک جن خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ قن شی ہانگ نے اپنے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین ناؤ اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بن گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر کی دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستو، شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے، تو 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی تقریباً 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ دوستوں، چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں جن خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیواریں چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ واچ ٹاور سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاور تعمیر کیے گئے تھے، جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ بعض جگہوں پر انتہائی معمولی جبکہ بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے یعنی کمرے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، یہ واچ ٹاورز ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔
دوستوں، ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریل میں ریت، اینٹیں، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے سے چلنے والی ریڑھی چائنا کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 فیٹ جبکہ کچھ مقامات پر 50 فیٹ تک بلند ہے، اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کچھ مقامات پر اس کی چوڑائی 15 فیٹ جبکہ کچھ مقامات پر 30 فیٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی بنائی گئی ہیں۔ جن خاندان کے بعد منگ، ہین اور سونگ خاندانوں نے دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ کی گئی رقم آج کے حساب سے 95 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ دوستوں، شہنشاہ قن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانے کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ قن شی ہوانگ نے 213 BC میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام کتابوں کو آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی طاقت کے زور پر لی گئی۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ قن شی ہوانگ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگیسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔